السلام علیکم، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں سب کو سنتی ہوں، دن گزر جاتا ہے اور دوسرا دن بھی آ جاتا ہے۔ کبھی 19 تاریخ آتی ہے، کبھی 26 تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، کبھی بس ایسے ٹائم گزر گیا۔ لوگ بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کی مایوسی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان ہمارا وہ ملک ہے، بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ میں یورپ میں رہتی ہوں۔ یہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے جو ماں باپ کی کوتاہی ہو یا مار پیٹ ماں باپ کرے، کوئی تشدد کرنے والے ماں باپ ہوں تو بچے لے لیتے۔ میرے جاننے والی ایک فیملی ہے، ان کے 2 بچے وہ لے گئے، جن کے ساتھ میں لمحہ بہ لمحہ تھی اور قدم بے قدم ہم لوگ ان کی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اتنا اچھا باپ، پیار کرنے والا، اتنا مخلص پیار باپ، اتنا شفیق باپ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جو وہ اپنے بچوں پہ جی جان لٹاتا تھا اور پیار کرتا تھا۔ ان کا بیٹا تھا 8 سال کا۔ اس نے کہا کہ مجھے نا باپ نے مارا ہے۔ کوئی پولیس کی رپورٹ میں نہیں آیا، کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایڑیاں رگڑ چکے ماں باپ۔ اور 2 سال ہونے کو ہیں، 2020 کے اکتوبر کا واقعہ ہے۔ ابھی تک ان کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ ان کو بچوں سے ملنے نہیں دے رہے۔ ان کو بچوں کو 2 مہینے کے بعد ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات میں ایک انٹرپریٹر ان نے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ ایک جو چائلڈ پروٹیکشن والے ہیں وہ جو ہے ایک ساتھ عورت ہوتی ہے، اور ان کی نگرانی میں ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ بچے ماں باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھینچ کھینچ کے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں کی باتیں آپ کو لوگ صحیح سچی نہیں بتاتے، اور ایک نہیں ان کی 8 سے 9 عدالتیں لگ چکی ہیں۔ ڈیفرنٹ عدالتوں میں ان کا کیس جا چکا ہے، سپریم کورٹ تک وہ لوگ گئے ہیں، وہاں سے بھی ان کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ اور ماں بالکل بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتی، ہوٹلنگ کرواتے ہیں، وہ ہالیڈیز پہ لے کے جاتے ہیں، ہر ایک چیز ان کی پوری کرتے ہیں، سکول کی میٹنگ سے لے کر وہ گھر تک ہر طرح کی۔ پڑھے لکھے ماں باپ ہیں، پاکستان سے بھی پڑھ لکھ کے آئے تھے، یہاں پہ بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، سارا کچھ ہے، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انصاف مل رہا ہے۔ میں گواہ ہوں، چشمدید گواہ میں ہوں، جو ان کے گھر کا بندہ ہوں، کہ ان نے اپنے بچوں پہ کبھی کوئی تشدد نہیں کیا، اور نہ حق بے گناہ وہ بچے اٹھا کے لے کے گئے، اور باپ کے ساتھ ان نے ویر ڈال لیا، ضد ڈال لیا باپ کے ساتھ، کہ باپ کیوں کہتا ہے بار بار کہ ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں ہے، پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے۔ وہ کون سا کیس ہے جو پولیس لکھ کے دے دے کہ ہم نے کوئی تشدد نہیں دیکھا، کوئی زخم نہیں دیکھا، اور ایک محکمہ اتنا سخت ہے کہ وہ کیس پہ کیس، کیس پہ کیس، کیس پہ کیس، اور آگے 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 چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا جلدی نہیں مایوس ہونا چاہیے بندوں کو، تھوڑا سا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ پاکستان آپ جانتے ہی ہیں، پاکستان کیا کہ کسی بھی کنٹری میں جب انصاف نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے تو تب دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا، دیر ہوتی ہے۔ اللہ کرے دیر ہو، اندھیر نہ ہو، تو اندھیر نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ مہدی علی کاظمی بھائی کو اور دیگر بچیوں کے ماں باپ کو انصاف ملے گا۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے، باپ کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی پڑی تو کتنی لمبی پڑ گئی تھی۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم کربلا والوں کو ماننے والے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی امتحان آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ اس کیس کو دنیا نے دیکھا ہے، کوئی کیس بھی ایسا نہیں آیا پاکستان میں بچیوں کے حوالے سے کہ جس کو پوری دنیا دیکھے، اور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور بنگال اور کیا کہاں کہاں لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو بہت جذباتی ہو رہی ہے عوام، اور بہت جذباتی ہو رہے ہیں لوگ، اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، کیا پتا کہ یہ رول ماڈل بننے والا کیس ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بہت ہی اچھا قانون بن جائے جو پہ در پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں، آگے آگے کیس جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اس کیس کو کوئی بہت ہی اچھا نام اور بہت ہی اچھا مقام دے گا، اور ظالموں کو ضرور سزا ملے گی اور وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ میں یہاں پہ وہ میری جو بہن ہے وہ بہت روتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کے کا بیٹا گیا تھا 8 سال کا، 9 اور 10 سال کا بیٹا 11 سال میں پڑھ گیا اب تو بیٹی اس کی گئی تھی 11 سال کی، تو دیکھ لیں آپ، تو وہ بھی سید ہیں، وہ بھی کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور وہ اس بہن کو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے وہ ہر عدالت سے جیت رہے ہیں، اور ماں باپ ہر وقت مسئلے پہ رہتے ہیں اور وہ ہر جگہ سے ہار رہے ہیں۔ تو میں پھر بھی کہتی ہوں اس کو کہ اللہ ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھتی ہوں۔ قصے ہیں قرآن میں چیزیں ہیں، نبیوں کے اوپر مصیبتیں ہیں۔ کوئی نبی نہیں آیا جس کے پاس جہاز اپنا تھا، کوئی نبی نہیں آئے جن کے پاس لینڈ کروزر تھی، کوئی نبی ایسے نہیں آئے جن کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا، 7-8 نوکر چاکر باہر کام کر رہے تھے۔ نبیوں کی غربت، نبیوں کی مصیبتیں، نبیوں کی مشکلیں، نبیوں کی پریشانیاں، امام کی پریشانیاں، امام حسین کی مشکلیں اسی لیے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ صبر کے لیے، کہ جب مصیبتیں آئیں وہ کہتا ہے میری طرف سے، تو قرآن میں جائیں اور قرآن میں جا کے پڑھیں، کہ قرآن کو صرف رکھیں نہیں الماری میں، پڑھیں کہ کس کس نبی پہ، کس کس انبیاء پہ، کس کس امام پہ میں نے ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت کا پہاڑ نہیں توڑا۔ تو وہ لوگ اپنی جگہ سے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہلے اور اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میرا میسج کہاں پہ لے کے جائیں گے، پبلک کریں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہیں پہ یہ مجھے بتائے کہ جو ہے نبیوں کے مصیبت کے علاوہ بھی کوئی اور بھی چیزیں آئی ہیں، پر مصیبتوں کی ہی چیزیں آئی ہیں، ان کو ہم لوگ دیکھیں نا، قرآن پڑھیں نا، قرآن پہ تو اللہ تعالیٰ بڑے دلاسے دیتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف میرا ہی اللہ ہے، صرف میرے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے اور صرف مجھے ہی پیار کر رہا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شمار زیادہ، بہت زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا تعلق مضبوط کریں۔ یہ مہدی علی کاظمی بھائی اور سائمہ بہن کا کیس نہیں رہا، یہ پوری قوم کا کیس ہے، یہ پوری عوام کا کیس ہے۔ یہ انڈیا سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، بنگلہ دیش سے اس کو فالو کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے، پاکستان دنیا کے آخری کونے پہ بیٹھی ہوئی ہوں میں، یہاں سے فالو میں نہیں کر رہی، اور ہزاروں لوگ ہیں جو فالو کر رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے یہاں پہ حشر رہے گا اور یہ مسالی بنے گا، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اگر یہ صحیح انصاف نہیں دیں گے تو اور جو ہے مزید اور خرابیاں پیدا ہوں گی پاکستان میں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے دل میں رحم ہونا چاہیے، یہ جو کرتے ہیں یہ اپنے لیے بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے اگر یہ خود نہیں کر پا رہے ہیں، پاکستان میں ایسا ظلم ہو رہا ہے، سب کو کتنی لاپرواہی ہے۔ میں تو ٹی وی میں یہی دیکھتی ہوں کہ سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، یہ تبھی تو آفتیں آ رہی ہیں دنیا میں، ایسے تو نہیں آ رہی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہی تو آ رہی ہے کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں بھی ایمانداری ہو، انصاف ہو، تو یہ آفتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ آفتیں اس لیے تو آ رہی ہیں کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ انشاءاللہ تعالی یہ کبھی کبھی جو ہے نا، یہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جتنا جو ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا یہ خود ہی جو ہے نا اس کی پکڑ میں آئیں گے، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا پکڑ میں آئیں گے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر وقت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، جب تک بچی اپنے گھر نہیں جائے گی، ان لوگوں کو ابھی تک بھی یہ چیزیں چلا رہے ہیں، یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جو ہے زہیر ملنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ملنا؟ بھائی وہ تو ان کے لیے نامحرم ہے،